اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمدین نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بچپن میں ہم ایک ٹی وی پروگرام دیکھا کرتے تھے اور ہم بہت شوق سے دیکھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ اس میں ایک میپ دیا جاتا تھا دو مختلف ٹیموں کو، اور بتایا جاتا تھا کہ یہاں جگہ جگہ پہ خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جو ٹیمز تھیں اس میپ کو وہ انڈرسٹینڈ کرتی تھیں، پہلے سمجھتی تھیں کہ یہ میپ کیا ہے، اس کے بعد وہ پھر دیکھتی تھیں میپ کے مطابق کہ کہاں کہاں کوئی خزانہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بھاگتی تھیں تاکہ پہلے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں اور سارا خزانہ تلاش کر لیں۔ اب مجھے یہ بات کیوں یاد آئی؟ آج کل ہم حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، لوح و قلم۔ اس میں سے اقتباسات آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کا باطنی فہم سیکھنے کی بھی ایک ادنیٰ سی کوشش ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں کھل رہی ہیں تھوڑی 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 کر کے، تو لگتا ہے کہ یہ تو دنیا بہت ہی مختلف ہے۔ ساری جو دنیا ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے، باطن کی دنیا ہی اصل دنیا ہے، اور جو ظاہر ہے جس کو ہم اصل سمجھتے ہیں وہ تو باطن کا عکس ہے۔ وہ جو کبھی ہم سنا کرتے تھے ایک شعر اور اس کی اس طرح سے سمجھ نہیں آتی تھی، ابھی بھی اتنی تو نہیں آتی، ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو صحیح سمجھ آ جائے، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اپنے من میں ہی سارا کچھ ہے، اپنے اندر کو کھوجنا، کیونکہ اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ رکھا ہے وہ سب ہمارے اندر فیڈڈ ہے۔ اس کا ادراک ہمیں عطا کیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، اس سے روشناسی حاصل کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ کنیکٹڈ ہو کے اللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت سے ہم کنیکٹڈ ہو جائیں، اور پھر وہ جو بزرگ بتاتے ہیں، اہل معرفت بتاتے ہیں، جو اس راستے میں بہت آگے چلے گئے اور جنہوں نے پا لیا کافی حد تک خزانوں کو، معرفت کے خزانوں کو، جنہوں نے اصل بات کو پا لیا، حقیقت کو پا لیا کافی حد تک، پھر وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ اپنے اندر یوں جھانک سکتے ہیں کہ اپنا تزکیہ کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیٹیشن کریں۔ اب میڈیٹیشن کیا ہے؟ یکسو ہونا، فوکسڈ ہونا۔ کسی بھی خیال میں وہ کہتے ہیں کہ آپ بس بیٹھ جائیں۔ جن کا پھر خیال پختہ ہو جاتا ہے تو وہ کھلی آنکھوں سے بھی کچھ بھی تصور کر لیتے ہیں، ظاہر کی دنیا میں ہوتے ہوئے باطن کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ، بیداری کے عالم میں۔ اور جن کی ابھی اتنی پریکٹس نہیں ہوتی انہیں آنکھیں بند کر کے کنیکٹڈ ہونا پڑتا ہے، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی مشق پختہ ہوتی جائے گی تو وہ جو آپ پھر عکس دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، کچھ بھی امیجن کرتے ہیں، تو شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ منظر ہی نہ بنے، کوئی خاکہ ہی نہ بنے، پھر ہو سکتا ہے ایک دھندلا سا خاکہ بنے۔ پھر اگر پریکٹس بڑھتی جائے گی تو کیا ہوگا
وہ جو دھندلا سا خاکہ ہے وہ روشن ہوتا چلا جائے گا. پھر وہ جو کائنات کے چپے چپے پہ ذرے ذرے میں حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ عیاں ہوتی چلی جائے گی. اللہ نے کہا نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا. تو ہماری اس ساری ایکسرسائز کا، ہماری اس ساری پریکٹس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کثرت سے وحدت تک کا سفر، قطرے سے سمندر تک کا سفر. قطرہ تو سمندر میں مدغم ہونا چاہتا ہے. یہ جو ہماری روح بے چین بےتاب سی رہتی ہے اور ہم اسے دنیا داری میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی مختلف چیزوں میں الجھا کے بہلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کچھ دیر کے لیے تو یہ بے چین روح شاید بہل جاتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے نہیں، وہ اداسی، وہ وحشت برقرار ہے. مولانا روم کی بات مجھے یاد آتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے اس میں اتنا گداز کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے اصل سے جدا ہو گئی ہے اور اس میں چھید پڑ گئے ہیں. اس لیے جب اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے تو اس میں سوز اور گداز ہے. تو یہ جو ہماری روح ہے اس کو بھی تب تک قرار کیسے مل سکتا ہے جب تک یہ اپنے اصل سے مل نہ لے، اپنے اصل کو پہچان نہ لے. مجھے تو یہی لگتا ہے یہ روح کی بے چینی، یہ بے تابی اسی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی پھر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی، وہ سکون دیر پا ہوتے ہیں. پھر لگتا ہے کہ اندر کوئی ٹھنڈک سی پڑ گئی ہے. کیا کریں ہم؟ یہ اندر کا سفر، یہ باطن کا سفر، یہ اللہ سے قربت کا سفر، یہ اللہ کی پہچان کا سفر کہ وہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے اور چاہتا ہے کہ اسے تلاش کیا جائے تو وہ موجود ہے، ہمارے اندر ہی موجود ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں ہم ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں تو بھی موجود ہے. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، جو ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی. اور جو معرفت والے ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ کنیکشن بھی اسٹرانگ ہوتا جائے گا، یہ پہچان بھی پختہ ہوتی جائے گی اور یہ سفر بھی تیزی سے طے ہونے لگے گا. آج میں سوچ رہی تھی کہ کیئر آف اللہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. مجھے لگا اگر میں صبح سویرے جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دوں اور اپنے سارے ارادے، عمل، سوچ، اختیار اللہ تیرے حوالے، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. اب ہوگا کیا کہ پورے دن میں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں سوچوں یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. کوئی بندہ میرے پاس آ کے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے، میں چاہوں یہ اللہ میرا چاہتا ہے میں اس کی بات سنوں. کوئی بندہ آ کے مجھے کسی ہیلپ کے لیے کہتا ہے، میں سوچوں یہ اللہ نے بھیجا ہے اسے. کوئی بھی میری زندگی میں کوئی مشکل آ گئی ہے تو میں سوچوں کہ بس یہ ہے، اسے میرے لیے چوز کیا ہے اور وہ میرا سب سے بڑھ کے ویل وشر ہے. میں ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا شروع کر دوں. مجھے آس پاس جو نظر آتا ہے میرے سامنے، ابھی میں اگر دیکھوں ونڈو کے اس پار تو درخت ہیں، یہ جو ہوا چل رہی ہے، یہ جو ہر چیز ہے، یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، بات کرنے کے قابل ہو پا رہی ہوں، یہ جو میرے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں اور یہ جو آپ سب سن رہے ہیں، یہ سب میں خود تو نہیں ہوں.
یہ سب کیئر آف اللہ ہے. اللہ نے ایسا چاہا تو ایسا ہو رہا ہے. ہر چیز میں اللہ کو دیکھنا شروع کر دیں، ہر چیز میں ہم اللہ کو فیل کرنا شروع کر دیں، تو وہ جو ایک خالی پن سا ہمیں محسوس ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، وہ خالی پن ختم ہو جائے گا. ہر چیز میں ہم غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں. اور کیئر آف اللہ میں مجھے لگتا ہے کہ یہی آتا ہے، پھر انسان کیا میں اپنا آپ کہیں نکل جاتا ہے اور زندگی پرسکون بھی ہو جاتی ہے اور خوبصورت بھی ہو جاتی ہے. بس کوشش کرنی ہے ہمیں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. ہاں ہوں گے ایسا ہی، جیسے کبھی کھیتوں میں چلنے کا آپ کو اتفاق ہوا تو چھوٹی سی پگ ڈنڈی ہوتی ہے، اور جو میرے جیسے لوگ ہیں جن کی پریکٹس اتنی نہیں ہوتی وہ بار بار ڈگمگاتے ہیں کہ پھسل نہ جائیں. چھوٹی سی پگ ڈنڈی پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسا ہے کہ ہم میں کی طرف لوٹ آتے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنی میں کا طواف کرنا شروع کریں، کوئی نہ کوئی ایسی بات آئے تو پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، سوچیں اور دوبارہ کیئر آف اللہ کی طرف چلے جائیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. بس بار بار پریکٹس کرنے سے کچھ بہتری آ جائے گی. میں تو خود ابھی بالکل نئی ہوں، اور سیدھی سی بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو تو چلنا بھی نہیں آتا، بس باتیں کرنی آتی ہیں. لیکن نہ جانے کیوں دل چاہا، حالانکہ میرا آج ارادہ تھا ممتاز مفتی کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا لبیک کے ریفرنس سے، لیکن دل نے کہا، اندر سے آواز آئی کہ چلیں کوئی ایسی بات کی جائے. کچھ چیزیں فرض کی طرح محسوس ہوتی ہیں اور قرض بھی لگتی ہیں کہ نہیں یہ بات کرنی ہے. نہ جانے اس میں ہم سب کے لیے کتنی روشنی ہو. اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کر دے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.